بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں وعن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جماعت کو، صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد تھی، اور اس وقت آپ نے فرمایا بايعونی، میری بیعت کرو۔ سرکار نے فرمایا میری بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ لا تشرکوا باللہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے۔ ولا تزنوا، ولا تقتلوا، اور نہ تم زنا کرو گے۔ ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو گے۔ اولادکم، اپنی اولاد کو۔ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم نہ ایسی بہتان لاؤ گے کہ جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑا ہو۔ نہ تم ایسی بہتان لاؤ گے جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑا ہو، یعنی جھوٹی تہمت کسی پر نہیں لگاؤ گے۔ ولا تعصوا فی معروف، اور تم بھلائی میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد فرماتے فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، تو جس نے تم میں سے اس وعدے کو، اس بیعت کو پورا کیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کی ذات پر ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب بہ فی الدنیا، اور جو پہنچا اس میں سے کسی شے کو، تو اس کو سزا دی جائے گی اس کے سبب دنیا میں۔ فعوقب بہ، تو اس کے سبب اس کو سزا دی جائے گی فی الدنیا، دنیا میں۔ وہو کفارۃ لہ، اور وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو اس میں سے کسی چیز کو پہنچا، تو ثم سترہ اللہ علیہ فی الدنیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے دنیا میں اس پر پردہ فرما دیا۔ فسترہ، تو اس کو چھپا دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر دنیا میں۔ تو فہو الی اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سپرد ہوگا۔ ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ وَإِن شَاءَ عَاقَبَہُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی عاقبت فرمائے، یعنی پکڑ فرمائے۔ تو صحابہ فرماتے فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، تو ہم نے حضور کی ان تمام باتوں پر بیعت کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ متفقن علیہ، یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ تو جی، اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور وہ شرعی طور پر اس کو سزا دی جاتی ہے، یا اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، یا اس کو سنسار کیا جاتا ہے، تو اب اس کو آخرت میں اس گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔
اسی طرح کوئی بندہ چوری کرتا ہے اور چوری کے سبب جو چوری کی سزا ہے ہاتھوں کو کاٹنا، تو وہ بھی اگر اس کو دی جائے سزا، تو اب اس کو آخرت میں چوری کا جو عذاب ہے وہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک چیز یہ اس حدیث سے ثابت ہوئی، اور دوسری چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ بیعت لینا، کسی صاحب منصب سے بیعت لینا یہ جائز ہے۔ کوئی اللہ کا صالح بندہ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، تو وہ اپنے مریدوں سے بیعت لے سکتا ہے گناہوں کے نہ کرنے پر، گناہوں کے بچنے پر، اور نیکیاں کرنے پر وہ اپنے متعلقین سے بیعت لے سکتا ہے، اور بیعت لینے کا ثبوت اس حدیث پاک سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی، اس کا بھی یہی ہے۔ جی، اس کے بعد حدیث پاک ہے عورتوں کے متعلق، فرماتے ہیں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلی فمر على النساء فقال یا معشر النساء تصدقن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ والے دن یا عید الفطر والے دن عیدگاہ کی طرف نکلے۔ یہ راوی کو شک ہے کہ وہ جو دن تھا وہ عید الفطر والا دن تھا یا پھر جو عید الاضحیٰ والا دن تھا، اس میں راوی کو شک ہے، لیکن تھا عید کا دن۔ اور عید کی نماز پڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز گاہ کی طرف، عید گاہ کی طرف جیسے ہم کہتے ہیں آج کے دور میں، اس کی طرف آپ چلے۔ فمر علی النساء، تو حضور عورتوں کے پاس سے گزرے، اور حضور نے عورتوں کو فرمایا یا معاشر النساء تصدقن، اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ کرو، اے عورتوں کے گروہ تم، یا معاشر النساء راب پر جو ہے نا زبر آئے گی، کیونکہ جو منادہ تصدقن، تصدقن، ٹھیک ہے، تم صدقہ کرو، اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی ارأیتکن اکثر اہل النار، اکثر اہل النار، فقلنا وبما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تکسرن اللعنت وتکفرن العشیرۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں سے اکثر کو جو ہے وہ جہنم میں دیکھتا ہوں، اے عورتوں کے گروہ تم میں سے اکثر کو میں جہنم میں دیکھتا ہوں۔ پھر حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ، کیوں یا رسول اللہ، بیما یا رسول اللہ، کس وجہ سے، کس سبب سے یا رسول اللہ ہم میں سے اکثر عورتیں جہنم میں ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا تکسرن اللعنت، تم لعنت کثرت کے ساتھ کرتی ہو۔ عورتوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے نا صفت کہ وہ بچوں کو اور جو ہے وہ بات بات پر ان کو لعنت کرتی ہیں، یا ان کو جو ہے وہ بد دعائیں وغیرہ دیتی رہتی ہیں، تو یہ ان عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اور تم لعنت زیادہ کرتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ، اور تم اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ، عشیرہ، عشیرتہ کا مطلب ہوتا ہے خاندان، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے عشیرہ، یہ مطلب شوہر، خاوند۔ ٹھیک ہو گیا؟ عورتوں کے جہنم میں داخل ہونے کی اور ان کے کثیر ہونے کی وجہ بیان فرمائی کہ تم
اکثر طور پر کیا ہوتی ہو، لعنت بھی کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی بھی کرتی ہو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، کہ میں دیکھتا ہوں تمہیں جو ہے وہ عقل کے کم ہونے اور دین کے کم ہونے کو۔ ناقص العقل ہوتی ہیں، ناقص العقل کیسے ہوتی ہیں اور ناقص الدین کیسے ہوتی ہیں، اس کی جو ہے وہ وضاحت بھی آگے حدیث پاک میں آ رہی ہیں۔ فرمایا قلنا ما نقصان دیننا و عقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے دین اور ہمارے عقل کے ناقص ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ ہمارا دین بھی ناقص ہے، آپ نے فرمایا ہماری عقل بھی ناقص ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قال الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھے کی مثل ہے؟ یعنی دو عورتیں ہوں، دو عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد کی گواہی ہوتی ہے، تو عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، تو گویا کہ عورت دین کے لحاظ سے جو ہے وہ آدھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کل نہ بلا، انہوں نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ۔ بلا مطلب کیوں نہیں، مطلب ایسا ہی ہے کہ عورت کی گواہی ڈبل ہوتی ہے اور مرد کی گواہی سنگل ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر مرد ایک گواہ بن سکتا ہے تو وہاں پر دو عورتیں گواہ بن سکتی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا قال فذلک من نقصان عقل کا، تو یہ تمہارے عقل کے کم ہونے کی وجہ سے ہیں، دین کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں، عقل کے کم ہونے کی وجہ سے، کہ عورتوں کی عقل کم ہوتی تو اس لیے ان کی گواہی آدھی جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا قال الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم، کیا تم جب حائضہ ہوتی ہو تو تم نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی؟ جب عورت کو حیض آتا ہے تو اس وقت عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن جو روزے ہیں روزوں کی قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کریں گی، جو ہے وہ نمازیں ان کی معاف ہو جائیں، لیکن روزے قضا کریں گی بعد میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو حضور نے حضور کو عرض کیا کل نہ بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے، یعنی جب ہم میں سے کوئی حائضہ ہوتی ہے تو اس کا جو نماز ہوتی ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتی اور وہ روزہ بھی نہیں رکھتی۔ حضور نے فرمایا فَذَلِكَ من نقصان دینہا، تو یہ اس کے دین کے نقصان میں سے ہے، یعنی وہ دین کے اندر کامل نہیں ہے، ناقص ہے، تو یہ اس کے دین کے ناقص ہونے کی علامت اور نشان ہے۔ متفقن علیہ، یہ حدیث متفقن علیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ عورت جو ہے وہ عقل کے لحاظ سے مردوں کے لیول کے حساب سے کم ہوتی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر عورت نقصان، جی جی نقصان، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہر عورت کی عقل مرد کے لحاظ سے کم ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوتی ہیں، مرد کم عقل ہوتے ہیں اور عورتیں زیادہ ذہین ہوتی ہیں، تو یہ عموم کے لحاظ سے جو اکثر طور پر عورتیں ہوتی ہیں تو وہ مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں عقل کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمومی مسئلہ ہے، اور اس کے اندر یہ بھی جو ہے وہ نصیحت ملتی ہے کہ عورتیں لان تان اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر نہ کریں اور اپنے شوہروں کو بھی نافرمانی نہ کریں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی تو اس کا نافرمانی کرنا یہ اس کے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ نافرمانی اگر لان تان کرتی ہیں تو وہ بھی اس کے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا.